السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ یوں تو انسانی جدید جنگوں کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے اور حیرتناک واقعات پیش آئے ہیں، لیکن جو کچھ چونڈا کے محاذ پر پیش آیا وہ تاریخ انسانی میں ایک عجیب واقعہ تھا۔ انسانی اور عسکری ذہنوں کو دنگ کرنے والا واقعہ۔ چونڈا کے محاذ کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چونڈا کا محاذ اس لحاظ سے بہت منفرد اہمیت کا حامل ہے کہ 55 سال گزرنے کے بعد بھی اس میدان جنگ کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ یہ وہ محاذ ہے جہاں 1965 میں دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی۔ آج بھی قصبہ چونڈا کے جوان انہی میدانوں میں سیر کرتے ہوئے اپنے بزرگوں سے جنگ کی ولولہ انگیز داستانیں سن کر اپنے خون کو گرماتے ہیں، جہاں بھارتی اور پاکستانی افواج 8 روز تک ایک دوسرے سے نبرد آزما رہیں۔ چونڈا کے مقام پر پاکستانی فوج اور جوانوں اور لوگوں کی کئی کہانیاں جو کہ بہادری پر مشتمل ہیں بکھری پڑی ہیں۔ 3 برس ادھر سٹاف کالج کوئٹہ کی زیر تربیت میجر رینک کے 60 افسران پر مشتمل ایک وفد نے چونڈا کا دورہ کیا تھا۔ چونڈا کے جوانوں نے اپنے بزرگوں کے ہمراہ پاک فوج کے افسر کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور انہیں محاذ چونڈا کا دورہ کروایا تھا۔ ہر مقام پر بزرگ جنگ کا آنکھوں دیکھا حال سناتے اور فوجی جوان چشم تصور میں ان مناظر کو دیکھتے جب ان میدانوں میں حق و باطل کا معرکہ لڑا جا رہا تھا۔ خوبصورت سفید داڑھی اور گورے چٹے رحمت اللہ بٹ سٹاف کالج کی ٹیم کے ہمراہ اسی ریلوے لائن پر آہستہ آہستہ چھڑی ہاتھ میں لیے چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک فوجی افسر نے کہا، جناب جنگ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بزرگ نے ایک لمبا سانس لیا، آنکھیں نیم وا کی جیسے چشم تصور سے محاذ جنگ پر جا پہنچے ہوں، اور یوں گویا ہوئے۔ صبح سویرے اہلیان قصبہ چونڈا کی آنکھ ٹینکوں کی فائر کی آواز سے کھلی۔ لوگ ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کر کے تسلیاں دینے لگے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اندر سے کچھ پریشان ہو گئے۔ مگر باہر صورتحال جاننے کے لیے نکلے تو پاک آرمی کے جوان گلی گلی قصبہ خالی کرانے کا کہہ رہے تھے۔ مساجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ بھارت نے حملہ کر دیا ہے، سب لوگ قصبہ خالی کر دیں، محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ نوجوانوں نے اپنے اہل و عیال کو روانہ کیا اور خود قصبے کے باہر دفاع پر تعینات فوج کے شانہ بشانہ وطن پر جان دینے کے لیے شامل ہو گئے۔ فضا دھول اور دھوئیں سے تاحد نظر دھندلا رہی تھی۔ اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتی فضا میں فوجی جوان فائر کرنے میں مصروف تھے۔ ہر فوجی جوان اپنی جگہ ہمت اور شجاعت کی ایک مثال بنا ہوا تھا۔ اہلیان قصبہ اپنے جوانوں کی ہر طرح مدد کر رہے تھے۔ سامنے بھارتی ٹینک قطار در قطار آئینی دیوار بنائے چلے آ رہے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ بھارتی ٹینکوں نے دھوکہ دینے کے لیے اپنے ٹینکوں پر پاکستانی پرچم لگائے ہوئے تھے تاکہ پاک فوج کو دھوکہ دے کر پاکستانی ٹینک ہے۔ بہت جلد پاک فوج نے بھانپ لیا، یہ دشمن کی چال ہے۔ بٹ صاحب مزید بولے، پاک فوج کا ایک سپاہی بشیر جب پھلوارہ کے پاس بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوا تو اس کے گرفتار کرنے والا بھارتی کرنل سپاہی بشیر کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں دوست بہت جذباتی طریقے سے ملے، لیکن دشمن ہوتا ہے۔ بھارتی کرنل نے سپاہی بشیر کو کہا کہ افسوس میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ سپاہی بشیر نے کہا، مجھے کوئی گلہ نہیں، اپنا فرض ادا کرو۔ لیکن دوسرے دن سپاہی بشیر بھارتی فوج سے فرار ہو گیا اور دوبارہ اپنی فوج کے ساتھ مل گیا۔ چونڈا کے اندر مساجد سے مسلسل سائرن کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ جنگ کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، بٹ صاحب کیا ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کر لیٹنے والی کہانی سچی ہے؟ بٹ صاحب کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، گویا وہ ماضی میں اس لمحے کو دیکھ رہے تھے۔ بٹ صاحب نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بتایا، میں وہ لمحہ کبھی بھول نہیں سکتا جب 7 ستمبر 1965 کو دوپہر کے وقت بھارتی حملہ بھرپور طریقے سے جاری تھا اور لگتا تھا کہ بھارتی فرسٹ
ڈویژن اب ریلوے لائن عبور کر لے گا تو پاکستانی کمانڈر بریگیڈیئر عبداللہ نے اپنے جوانوں کو ریلوے اسٹیشن پر اکٹھا کیا اور ایک مختصر تقریر میں کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی نصرت کے لیے اپنے وطن پر جان قربان کر دیں اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیں۔ کون کون اپنے وطن پر جان قربان کرنا چاہتا ہے؟ تمام فوجی جوانوں نے بیک وقت ہاتھ اٹھا دیے۔ کمانڈر صاحب نے چند جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو دشمن کی صفوں میں گھس جانے کا ہدف دیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ سرفروش آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ فضا بھاری دھماکوں سے گونج اٹھی۔ بھارتی سنچورین ٹینکوں کے پرخچے اڑنے لگے۔ دشمن کا حملہ اچانک رک گیا۔ وہ جگہ آج بھی نشان عبرت ہے جہاں بھارتی 300 فوجی اجتماعی طور پر دفن کیے گئے، جن کی لاشیں بھارتی فوج اٹھانا بھول گئی اور ان کی لاشیں گدھ اور کوے نوچتے رہے۔ جب تعفن زیادہ پھیلنے لگا تو پاک فوج نے اپنے وقتی طور پر ایک بڑا سا گڑھا کھود کر ان بھارتی سرماؤں کی لاشیں ایک ہی جگہ دبا دی۔ چونڈا ریلوے اسٹیشن کے پاس آج بھی وہ جگہ جوں کی توں موجود ہے۔ بعد میں ان لاشوں کو پورے فوجی احترام سے واپس کر دیا گیا۔ جنگی نقطہ نظر سے چونڈا کی جنگ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو داستان کچھ یوں ہے۔ 8 ستمبر کو بھارتی فرسٹ آرمڈ ڈویژن نے 6 ماؤنٹین ڈویژن، 41 انفینٹری ڈویژن اور کئی انفینٹری بریگیڈز کی مدد سے 3 کالم کی فارمیشن بناتے ہوئے 4 باجرہ گڑھی اور نکھنال سے پاک فوج پر اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ رینجر کے محافظ چند گھنٹے داد شجاعت دے کر پیچھے ہٹ گئے۔ بھارتی ابھی چند سو گز کا فاصلہ طے کر پائے تھے کہ پاک فوج کے شیر دل مجاہد قہر بان کر اپنے وطن کے دفاع کے لیے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جنرل جگن ناتھ چودھری، جس نے کبھی محاذ کا دورہ تک نہیں کیا تھا، کا بنایا گیا وار پلان جو چند گھنٹوں میں سیالکوٹ ڈسکا روڈ پر پہنچنے کا تھا، اس کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوا۔ پاک فوج کے 3000 فوجی جوان ہزاروں بھارتی فوجیوں اور 400 ٹینکوں کے آگے اپنی جانوں کے پرواہ نہ کرتے ہوئے سینہ سپر ہو گئے۔ نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی کا جذبہ دل میں لیے شہادت کے طلبگار یہ جوان وہ کارنامہ سر انجام دینے جا رہے تھے کہ تاریخ کا طالب علم ہمیشہ انگشت بدنداں رہے گا۔ 523 ٹینک اور ساری فوجی قوت سے چند ہزار گز کا فاصلہ طے کر کے رک گئی۔ بھارتی فوجی اپنے افسران کا منہ دیکھنے لگے، گویا یہ سوال پوچھ رہے ہوں، سر آپ تو کہتے تھے کہ پاکستانی اتنی بڑی قوت کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کریں گے، یہ تو ہمارے ہی ٹینکوں پر سوار ہو گئے ہیں، سر اب کیا کریں؟ بھارتی کمانڈر پی کے دھون نے مزید فوجی اور ٹینک ری انفورس کرنے کی اپیل کی جو منظور کر لی گئی۔ بھارتی فوج 2 دن کی جنگ کے بعد گڈ گور تک پہنچ گئی۔ پاک فوج اپنے کم وسائل اور کم نفری کے باوجود لاسٹ مین لاسٹ بلٹ کا موٹو لیے دفاع کر رہی تھی۔ کرنل عبد الرحمان اپنی بٹالین کی شانہ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے اور لمحہ لمحہ اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ گڈ گور سے آگے پھلوارا کے مقام پر بھارتی سرماؤں اور پاک فوج کے شیروں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ کرنل عبد الرحمان نے اپنی جان وطن پر قربان کر دی اور ستارہ جرأت حاصل کیا۔ بھارتی 31 پونہ ہارس کو پھلوارا حاصل کرنے کا ہدف ملا۔ کرنل تارا پوری نے 2 دن سرتوڑ کوشش کی لیکن کامیابی نہ ملی۔ پاکستانی ایئر فورس نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچائے رکھی۔ پھلوارا حاصل کرنے کے بعد بھارتی فوج نے چونڈا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ وہ کہاں جانتے تھے کہ چونڈا بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بننے جا رہا ہے۔ چونڈا کی جنگ اپنے اندر ہزاروں داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، ایسی داستان جس پہ یقین کرنا محال ہے، لیکن ہر داستان کے پیچھے صرف اور صرف حقیقت اور سچائی ہے۔ چونڈا کی جنگ جو 7 دن جاری رہی، اور یہ تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح افواج پاکستان اور چونڈا کے جوان شانہ بشانہ دفاع کرتے رہے۔ جب وقت آیا تو فوجی جوان اپنے سینوں پر بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ ستمبر کی صبح 6 بجے لڑائی شروع ہوئی۔ 71 پونہ ہارس نے بھرپور حملہ کیا اور مد مقابل پاک فوج کی 52 کیولری پھلوارا کو بھارتی فوج نے کمان ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ بریگیڈیئر علی اپنی 3 رجمنٹوں اور 3 بہادر کمانڈروں کے ساتھ چونڈا کے دفاع کے لیے موجود تھے۔ بریگیڈیئر علی چونڈا کے دربار کے ٹیلے پر کھڑے سارا میدان دیکھ رہے تھے، اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ کرنل جمشید مغربی سمت کی طرف اپنی کمان سنبھالے ہوئے تھے تاکہ دشمن سیالکوٹ کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ کر سکے۔ مشرق کی طرف سے بھی افواج پاکستان نے بھارتی فوج کو گھیر رکھا تھا۔
فرسٹ آرمی ڈویژن جو بھارت کی سب سے بڑی جنگی مشین تھی کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح چونڈا کے پاس سے ریلوے لائن عبور کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی جو کسی طور پر کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ بھارتی 71 پونا آرس رجمنٹ نے جو فرسٹ آرمی ڈویژن کا حصہ تھی 3 بڑے حملے کیے۔ ہر بار کرنل نثار کی 52 کلو نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لہٰذا 71 پونا آرس اپنے 30 ٹینک صرف ان 3 حملوں میں تباہ کروا کر ہانپنے لگے۔ کرنل تارا پوری چونڈا ریلوے اسٹیشن کے پاس کرنل نثار کے ٹینک کی فائر کی زد میں آیا اور جان گنوا بیٹھا۔ جنگ کے بعد بھارت نے اپنی خفگی مٹانے کے لیے ناکام کمانڈر کرنل تارا پوری کو بھارتی فوج کا سب سے اعلیٰ اعزاز پرم ویر چکرا دیا۔ سرزمین چونڈا کے وہ میدان اور ریلوے لائن آج بھی جوں کی توں موجود ہے جو بھارتی کمانڈر اور فورس کی ماضی کی عبرتناک شکست کی یاد دلاتے ہیں۔ اے سرزمین چونڈا تجھے سلام، پاک فوج تیری عظمت کو سلام، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے۔ اللہ حافظ۔